مجھے ایک شعر یاد آ رہا، میں انہیں نہیں کہہ رہا لیکن میں شعر ضرور سناؤں گا. میں کسی کو نہیں کہہ رہا. وہ ہے نا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں. لفظ کمینہ نہیں میری بات سنیں، شاید نہیں لفظ کمینہ نہ کہ سن لے آپ. میں انہیں نہیں کہہ رہا، میں کسی کو، میں فواد چودھری کو نہیں کہہ رہا. نہیں ایکسپینج کر دیں. میں کہہ ہی نہیں رہا اس کو. اس شعر کو میری خاطر چھوڑ دیں. اچھا نہیں، اب سنیں تو کوئی اور شعر سنا دیں، یہ چھوڑ دیں. اور بھی سنا دوں گا، اور یہ چھوڑ دیں. نہیں آپ سن لیں، آپ جو مرضی کرتے رہے بعد میں، کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. لفظ ایکسپنج، یہ پورا شعر ایکسپنج ہے. صحیح سننا، پورا شعر تو سن لینا. جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی، سن لیں، میں نہیں کہہ رہا، کسی کو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا. میری بات شبلی صاحب میں کسی کو کہہ ہی نہیں رہا. یا تو مشاہد اللہ خان صاحب کو یہ اور شعر سنائیں. چلے ہماری خاطر کوئی آؤس کی خاطر سنائیں، یہ چھوڑ دیں. اور بھی سن. دیکھیں کمینہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، یہ ہر شاعر نے سے استعمال کیا. اچھا میری بات تو سنیں، آپ ڈسٹرب تو نہ کریں نا. میری بات نہیں، آپ مزہ تو لیں نا. تشریف رکھ گئے. میں آپ کے مزے کے لیے کر رہا ہوں، آپ مزہ تو لیں. وہ ہے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں. یہ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بے شک ایکسپینج کر دیں. یہ ایکسپنج ہے جی. نہیں، یہ کمینہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جسے ایکسپینج. اب میں حبیب جالب کا مثلا بتاتا ہوں، آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. حبیب جالب کا کتنا بڑا شاعر. وہ یہ کہتا ہے کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. مشاہد صاحب بس میرے خیال چھوڑ دیں، ایکسپنج کر دیں. مشاہد صاحب آؤس. بھائی میں ایک شعر سنا رہا ہوں یار، آپ تفریح لیں. مشاہد صاحب آؤس. مشاہد صاحب بس، مشاہد اللہ صاحب اس شاعری کو چھوڑ دیں اور بات کریں، کمپلیٹ کریں. چلے آپ تشریف رکھیں جی. ادھر چیئر سے بات کریں. شبلی صاحب، بات یہ ہے پورا ایوان پاکستان کی افواج کے پیچھے کھڑا ہے انشاءاللہ تعالی ایک سیسا پلائی دیوار کی. تھینک یو. مشاہد حسین صاحب، مشاہد اللہ صاحب، سوری مشاہد اللہ. یہ سینٹ کے 2-3 پارلیمانی لیڈر ہے، اس کے بعد کر کے پھر میں اس کے بعد آپ آ جائیں گے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ کو بڑا دیر سے خیال تو آیا، لیکن آیا تو صحیح. دیر ہوئی آنے میں، ان کے شکر ہے پھر بھی آئے. تو آپ نے تمام پارلیمانی لیڈروں کا سینٹ سے بھی اور یہاں سے بھی خطاب کروایا، بڑا اچھا کیا. لیکن میں اتفاق سے سینٹ میں جو سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا پارلیمانی لیڈر ہوں. مجھے وہ، ہاں ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے. اور ایسا ہو کوئی نامہ بر. یہ ڈوگر صاحب پھر رہے تھے. میں ابھی ایک عرض کروں جی. اس طرح ہے کہ ایک تو میں نے سب کو دیکھنا ہے، پھر ماشاءاللہ آپ ادھر پارلیمانی آپ لیڈر وضاحت نہ ہے. کریں، میں آپ اچھے آدمی ہیں، میں تو ویسے ہی ذرا تھوڑا. وہ ہے کہ ایسا ہو کوئی نامہ بر، بات پہ کان دھر سکے، پڑھ کر یقین کر سکے، جا کر انہیں سنا سکے، اور تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون. ویلکم جی، ویلکم. کس کی زباں کھلے گی پھر ہم ہی نہ گر سنا سکے. اور لب پہ سوال ہے یہاں، شوق وصال ہے یہاں، کس کی مجال ہے یہاں ہم سے نظر ملا سکے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے. میں نے تقریر تو بڑی لمبی چوڑی تیار کی ہوئی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے اب مجھے ٹائم نہیں ملے گا. میں بڑی تیزی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ جو کل یہاں پہ یہ جو پائلٹ نندن جو ہے، ابھی نندن، اس کو چھوڑا ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اسے کب چھوڑنا چاہیے تھا کب نہیں. میں ان کا جواب جو آیا ہے اس پہ وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو پائلٹ پروجیکٹ ہے، یہ تو ابھی ٹریلر ہے، ابھی فلم. یہ بڑا افسوسناک ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو کوئی مثبت جواب آئے گا، اور آنا چاہیے تھا. ساری دنیا نے اس کو بہرحال ہیل بھی کیا ہے، لیکن وہاں سے بڑا تکلیف دہ جواب ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے
کہ وہ بجائے وہ بلکہ ان کے میڈیا کو دیکھیں آپ، ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا دباؤ کا نتیجہ ہے اور یہ عمران خان ڈر گیا ہے ہم سے. یہ گفتگو میں نے خود سنی ہے اور ایک چینل پہ نہیں سنی، کئی چینلز پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب وہ تو ڈر گئے، انہوں نے تو دے دیا، 24 گھنٹے نہیں گزرے ہم نے دباؤ ڈالا فلانا. اب یہ کوئی یہ جواب تو مودی ہی دے سکتا ہے. اصل میں سر بات یہ ہے کہ آج سے 5 سال پہلے نریندر مودی نے یہ کہا تھا اپنے الیکشن کمپین میں کہ ہندوستان کے دن بدلنے والے ہیں. اب 5 سال بعد وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہندوستانیوں کے دن بدل چکے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو اس نے واردات ڈالنی ہے نا جناب والا. اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے ہندوستان کا کہ ہندوستان کے لوگوں پہ، ہندوستان کی فوج پہ اور ہندوستان کے میڈیا پہ ان کی فلموں کا بڑا اثر ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کا ایک ہی ستون ہے اور وہ ان کی فلمیں، اور ایسی ڈائلاگ بازیاں کرتے ہیں ان کے میڈیا کے لوگ خاص طور سے اور ان کے دیگر لوگ بھی. مثلا ایک فلم کا ڈائلاگ ہے، وہ سارا میڈیا سنا رہا تھا کچھ دنوں سے کہ ہم گھس کے ماریں گے. اب یہ کوئی گفتگو ہے کرنے والی؟ اچھا پھر وہ گھسے، یا بھی نندن گھسے تھے نا، حملہ کیا تھا نا انہوں نے، لیکن مارا تو پھر نوید صدیقی نے نا. تو آپ کا ڈائلاگ تو آدھا ہی رہ گیا. آپ حسن صدیقی، آپ نے ابھی نندن تو پیدا کر دیا، لیکن حسن صدیقی آپ کی سرزمین پہ پیدا نہیں ہوا، نہ امام عالم پیدا ہوا، نہ اس کی سنت کو چلانے والے پیدا ہوئے. اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ ہمارے فوجیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آزاد منش انسانوں کے دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہیں، یا تختہ سولی پھانسی کا یا تخت مقام آزادی کا. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ جو پائلٹ پروجیکٹ چلاتے رہیں، اس کو بھی دیکھ لیں گے. وہ ہم تو لڑائی چاہتے ہی نہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن مودی کو کون سمجھائے گا؟ اس کے دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دہشت گرد ذیلی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھاجپا جو ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ شاید دنیا کی واحد پارٹی ہے کہ جو RSS کی، وشو ہندو پریشد کی ذیلی تنظیم ہے. بنیادی تنظیم یہ نہیں ہے ان کی، یہ واحد ہے دنیا میں. پاکستان میں الحمدللہ ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی کوئی دہشت گرد تنظیم ہو جسے وہ کوئی اون کرتی ہے. یہ باقاعدہ اون کرتے ہیں. اور کشمیر میں تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا پچھلے دنوں انہوں نے ایک بچی کو، ہندو بچی تھی، انسان تو چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، انسان ہی ہے نا، اسے اس بات پہ جلا کے مار دیا. پہلے تشدد کیا، پھر جلا کے مار دیا کہ یہ ایک عیسائیوں کے عبادت خانے میں گئی اور عبادت وہاں پہ کی گرجے میں، اس کے نتیجے میں اس کو مار دیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ، کشمیریوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، عیسائیوں کے مکانات نہیں جلتے کیا؟ دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اپنے ہندوؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی وہ بات کرتے ہیں کہ OIC میں کہ ہمارے کروڑوں مسلمان ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں ہندوستان میں؟ اور کشمیر کے اندر دیکھیں، بات یہ ہے، میں ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں، یہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب یہ بڑی باریک بات ہے.
باریک بات اس لیے ہے کہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے کمپوزٹ ڈائلاگ کرنے، یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے۔ کمپوزٹ ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر سمیت، سیاچن سمیت، کارگل سمیت، سرکریک سمیت دہشت گردی پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شملہ میں جب یہ ایگریمنٹ ہوا، وہ جملہ ہے اس میں کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو دو طرفہ بنیادوں پہ حل کریں گے، تو اس کے بعد انڈیا نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ اب کشمیر کی جو وہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں وہ انفریکچوس ہو گئی ہیں، اس لیے کہ یہ نیا معاہدہ ہو گیا کہ ہم بائی لیٹرل اس کو مذاکرات کر کے طے کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد دہشت گردی منبع نہیں ہے۔ اس خطے کا جو اصل مسئلہ ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے، وہ کشمیر ہے۔ اس کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو اگر ہوتی بھی ہیں کہیں پہ، تو بات یہ ہے کہ یہ یا انہوں نے شعوری طور پہ کیا ہے یا لاشعوری طور پہ، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے ہمیں کمپوزٹ ڈائلاگ کرنے، بالکل کریں دہشت گردی پہ۔ میں نہیں کہتا، آپ اس بات کو باریکی کو زیادہ سمجھتے ہیں، ڈپلومیٹ بھی ہیں، آپ ہیں تو سیاسی لیڈر لیکن ڈپلومیسی تو کرتے ہیں، تو اس پہ ذرا مہربانی کر کے اس پہ وضاحت ہونی چاہیے، اور آئندہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کو مہربانی کر کے بند کریں، یہ بڑے، ورنہ پھر کل کو ہمیں بھگتنا پڑے گا اس بات۔ ماشاءاللہ، آپ دل چاہتا ہے کہ آپ جتنی بھی بات کریں ہم سنیں، بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن ٹائم ہمارے لیے ایک بڑا، جی پلیز وقت کی آنچ پر، بلکہ یہ کہہ لوں کہ گھڑی گھڑی تو نہ دیکھو میری گھڑی کی طرف، ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے۔ آپ کیوں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں؟ میں اب تیزی سے کرتا ہوں بات۔ یہ کشمیر کے مسئلے پہ بڑی بات ہے، میں نے کہا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے کشمیر۔ جی، یہ گھڑی والا ایکسپنج کرتے ہیں، اس کو ایکسپنج کرتا ہوں۔ میں نے تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور بات آ گئی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ میں کشمیر پہ میں بہت بات کر سکتا ہوں، سبھی کر سکتے ہیں۔ جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں، جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، جو پیلٹ گن سے اندھا کیا جا رہا ہے، جو بچوں کو مارا جا رہا ہے، جو خواتین کو قتل عام ہو رہا ہے، جو ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور 91,000 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو، پھر مخاطب کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ مستقل ایک تکرار ہے جو ہم کب سے سن رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اٹوٹ انگ نہیں ہے، اور دلیل کیا ہے؟ اٹوٹ انگ آپ کے جسم کا وہ حصہ جو آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، یا علامتی طور پہ جس چیز سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ دنیا کا واحد اٹوٹ انگ ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے 7 لاکھ فوج چاہیے، اور جس اٹوٹ انگ کو برقرار رکھنے کے لیے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ عجیب و غریب اٹوٹ انگ ہے۔ بھائی، جہاں پہ اٹوٹ انگ ہوتا ہے وہاں پہ تو محبت کے زمزمے بہ رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ کی اولاد آپ کی اٹوٹ انگ ہے، وہاں اس کے لیے آپ نے فوج تو نہیں رکھی ہوئی ہوتی۔ کون سا اٹوٹ انگ ہے؟ کون سی بات کرتے ہو آپ؟ مارتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ اپنے اٹوٹ انگ کو مارتے ہیں۔ میں اس پہ بڑی لمبی بات کر سکتا تھا، لیکن سر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ساحر لدھیانوی نے شاید نظم ان کشمیریوں کے لیے لکھی تھی کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، اور خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، اور تیغ بیداد پہ یا لاشہ بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں نے، خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ،
اور سازشیں لاکھ اڑاتی پھریں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، اور تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، کبھی شعلہ کبھی پتھر بن کر گریباں چاک غرق لہوا نکلا ہے، اور خون بہتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، اور ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تلک۔ اور میں مودی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم خدا کے لیے یہ جو خون تمہاری آنکھوں میں ہے نا، یہ جو تم کہتے ہو میری 56 انچ کی چھاتی ہے، یہ بھی دنیا کا واحد ہی لیڈر ہے جو اپنی چھاتیاں دکھا رہا ہے۔ ہم بچپن میں اپنے سینے پھلا کے دکھایا کرتے تھے، یاد ہو، وہ ابھی تک بڈھا ہو گیا ہے، وہ ابھی چھاتی دکھا رہا ہے۔ تھینک یو۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاندھی جو تھے، مہاتما گاندھی، ان کی چھاتی کتنے انچ کی تھی؟ سردار پٹیل کی کتنی تھی چھاتی؟ جواہر لال نہرو کی کتنی تھی؟ موتی لال نہرو کی کتنی تھی؟ اور جس چھاتی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں کتنی مضبوط ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو سر، بس ٹائم اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ جی آپ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ بس کریں، دل تو نہیں چاہتا، یقین جانیں۔ آپ پلیز، مشاہد اللہ صاحب پلیز۔ پرانا مسلمان ہوں، نماز پڑھ دوں بھائی میں۔ جی مشاہد پلیز وائنڈ اپ کریں بھائی اب 1 بجے ٹھیک بند کر دوں۔ نہیں، وہ دوسرے لوگ بھی بولیں گے نا، ہمارے پاس تو اور بھی کچھ دوسرے لوگ ہیں۔ لوگ مزے لے رہے ہیں، لینے دے مزے کیا۔ میں بات مودی ہی کی کر رہا تھا، بھائی اتنی بات کر لیتا ہوں کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، یہ مودی کے لیے ہے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ اور آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے رہیں، اس لیے کہ دنیا مذاکرات پہ چل رہی ہے، یہ جنگوں پہ نہیں چلتی۔ جنگ تو شکست کا نام ہے، دوسرا نام۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، دیکھیں آپ نے پائلٹ چھوڑ دیا، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، ہے نا کہ وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ادھر ایک حرف کے کشتن کاٹ دو، مار دو، ادھر ایک حرف کہ کشتنی، ادھر لاکھ حضر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ یہ بڑی مشہور ہے فیض کی ایک نظم، لیکن یہ شعر اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہ گواؤ، وہ بھی اس وقت صادق آتا ہے، نہ گواؤ ناووں کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، اور جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لوٹا دیا۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ میں کہ یہ جو جوہری بم کی باتیں ہیں نا، عمران خان نے تو اچھی بات کی، لیکن انہیں اپنے 1-2 وزیروں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں برائے مہربانی، یہ کوئی اچھی، یہ منہ سے نکالنے ہی نہیں چاہیے۔ میری تو خواہش ہے کہ دنیا کے تمام ایٹمی جو آرسنل ہے اس کو سمندر برد ہو جانا چاہیے، لیکن سمیت امریکہ اور روس کے، خالی ہمارے نہیں، اس لیے کہ یہ تباہی پھیلانے کی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوہری بم کی باتیں کرتے ہیں نا، انہیں ایک قطعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کس پہ لبیک کہو گے کہ نہ ہوگی باہم، جوہری بم کی صدا اور صدائے گوتم، رزق بہتر ہے کہ یہ شعلہ بادامہ ایٹم، اور گھر کے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم، زخم اچھا ہے کہ ننھی سی کلی اچھی ہے،
خوف اچھا ہے کہ بچے